حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیام گاہ یا سلطنت و مملکت کے ذکر پر جزیرہ خضرا یا کچھ نامعلوم مقامات کے نام سننے سے بعض لوگوں کے کان کھڑے ہونے لگتے ہیں اور اس بات کو بڑے تعجب کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایسے روشنی کے زمانے میں جب کہ دنیا کے اندر کیسے کیسے ذرائع تحقیقات مہیا ہو چکے ہیں، بر و بحر کے سیاحوں کو گوشہ گوشہ کی اطلاع ہے، روئے زمین کا چپا چپا ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، مشرق و مغرب، جنوب و شمال، زمین و آسمان ایک کر دیے ہیں، تمام دنیا کی آبادیاں پیش نظر ہیں، صفحات عالم کے نقشے مرتب ہیں، مگر نہ اس جزیرے کا پتہ ہے نہ ان آبادیوں کے نام ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کی مملکت یا سکونت سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی قیام گاہ کا سوال ایک جزوی مسئلہ ہے اور اصل و اصول امام مہدی علیہ السلام کے وجود مبارک کا اقرار و اعتقاد ہے۔ اگر دوسری صحیح خبروں سے کسی شخص کی زندگی کا یقین ہوتا ہے تو اس کی جائے قیام کا پتہ معلوم نہ ہونے سے اس کی موجودگی کے یقین پر کوئی اثر نہیں پڑا کرتا۔ جب امام مہدی علیہ السلام کے وجود مبارک کا یقین ہے تو پھر محل و مقام کا ہونا بھی یقینی ہے، لیکن چونکہ حکم خدا سے امام کی غیبت ہے اس لیے قدرتی طور پر قیام گاہ بھی پوشیدہ ہے، بلکہ امام مہدی علیہ السلام موجود ہیں تو اہل و عیال کا ہونا بھی یقینی ہے۔ ضروری ہے کسی نہ کسی حصہ ارض پر جملہ حضرات کی ایسی آبادی ہو جہاں اطمینان کے ساتھ سب کے سب متعلقین تشریف فرما رہیں اور وہاں کسی غیر کا داخلہ نہ ہونے پائے جس کا پہنچنا فلسفہ غیبت کے خلاف ہو۔ ابتدا میں امام مہدی علیہ السلام کا مقام سامرے کا مکان رہا، لیکن جس وقت حضرت کے تجسس میں حکومت کی طرف سے خانہ تلاشی کا حکم ہوا تو آنے والے آئے امام کے مکان کے سرداب میں، جس کو تہہ خانہ کہا کرتے ہیں، آپ وہاں تشریف رکھتے تھے۔ وہاں سے اعجازی شان کے ساتھ امام ان لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ اس احترام کی نظر سے زائرین سرداب مقدس میں خداوند عالم سے دعائیں کرتے ہیں، زیارتیں پڑھتے ہیں، اور جن جن مقامات مخصوصہ پر غیبت صغرا میں امام کا قیام رہا ہے اس زمانہ کی قیام گاہ کو ناحیہ مقدسہ کہا جاتا ہے، جس سے نائبین و وکلا مطلع رہتے اور وہاں حاضر خدمت ہوتے تھے۔ اس کے بعد جب غیبت کبریٰ ہو گئی تو امام کی جائے قیام بھی سب پر مخفی ہے۔ امام کے اذکار میں جن جگہوں کے نام آئے ہیں، بالخصوص جزیرہ خضرا جس کا روایات میں ذکر ہے، اس کا پتہ نہ لگنا کوئی غیر معقول بات نہیں ہے۔ آج وہ دنیا والے جن کا یورپ کے محققین کی تحقیقات پر ایمان ہے، جن کی دماغی کوششوں کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، جن کی معلومات پر یہ لوگ دیوانے اور ان کی مادی قوت و طاقت سے ایسے مرعوب ہیں کہ علمی میدان میں ان کے سامنے ہیچ ہو چکے ہیں، اگر ان لوگوں کا خدا پر ایمان ہے تو ذرا دیکھیں کہ جزیرہ گرین لینڈ جس کا شمالی حصہ قطب شمالی سے قریب ہے، اس میں داخل ہونے سے قابل حیرت ساز و سامان والے بڑے بڑے مدبرین کے قدم پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، وہاں پہنچنے سے عاجز و قاصر ہیں، برف کے دریا کو عبور نہیں کر سکتے، وہاں جا کر کوئی زندہ نہیں آ سکتا، میلوں میل تک کوئی انسان و حیوان نظر نہیں آتا، یہ سارا رقبہ برف کے پردوں میں ڈھکا رہتا ہے، صحیح طور پر اندرونی حالات کی آج تک خبر نہیں، حالانکہ ایک خاص قسم کی روشنی کبھی کبھی دکھائی دے جاتی ہے، مگر سردی کی شدت برف باری کی کثرت کچھ نہیں ہونے دیتی، اور بر و بحر پر اقتدار والے اہل مملکت یہاں مجبور و ناچار ہیں، اور ان کے لیے بھی اس موقع پر قدرتی اسباب کا سمندر حائل ہو رہا ہے۔ پھر کون سے تعجب کی بات ہے اگر عالم کے اندر گرین لینڈ سے بالا تر قدرتی پردوں میں زمین کا ایسا حصہ بھی ہو جس کے حالات دنیا سے بالکل پوشیدہ ہوں، اور خداوند عالم نے اس مقام کو سمندر کے قلعہ میں ایسا محفوظ رکھا ہو جس کا احساس ان دور بین نظروں کی قوت سے باہر ہو، اور جہاں تک کہ رسائی کے لیے ہوائی و برقی جملہ آلات بھی ناکام رہیں۔ گرین لینڈ کا ترجمہ اردو میں سبز زمین ہے جہاں برف کا سفید دریا ہے، اور یہی معنی جزیرہ خضرا کے ہیں، یعنی سبز جزیرہ۔ اس سبز جزیرہ کو حضرت کے صاحبزادوں کی حکومت کا مقام کہا گیا ہے، اس کا تعلق بھی بحرہ بیز یعنی سفید دریا سے ہے۔ گرین لینڈ کا سبزہ سال میں کچھ دنوں کے لیے چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں پر مشتمل بتایا جاتا ہے، لیکن جزیرہ خضرا گلشن رسالت و گلزار امامت کا ہمیشہ پربہار و بے خار سبزہ زار ہے۔
जाड़े गर्मी से इंसान तिबी मुतासर हुआ करता है, मगर रूही इंसानों पर ये चीज़ें असरअंदाज नहीं होती। जजीरा खिजरा का नाम इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतअल्लिकीन व मोमिनीन व मुखलिसीन की इबादी के सिलसिले में बताया गया है। यही फ़लसफ़ा गैबत का मुक्तज़ा था कि मकाम ज़िक्र भी हो जाए और पर्दा भी रहे, दोस्तों के दिल रोशन हों और इस अबहाम से दुश्मन हैरान रहें और उनको खिजरा के सब्ज़े या अबीज़ की सफ़ेदी के सिवा कुछ मालूम ना हो सके कि वहाँ कितने सहरा हैं, कितने दरिया हैं, कितने पहाड़ हैं, कितनी आबादियाँ हैं और कौन कौन शख्सियतें आबाद हैं। हकीकत यह है कि ज़मीन और आसमान बर्र व बहर की वुसअत को खुदा ही जानता है जो इनका बनाने वाला है। दुनिया वालों को इसका पूरा इल्म नहीं हो सकता। वो लोग जो अक्ल व हिकमत के फरमा रवा समझे जाते हैं आज तक ये भी नहीं समझ सके कि हम किस लिए पैदा हुए हैं और हमारी खिलकत की गर्ज व गायत क्या है, और उनकी अक्लें तो दुनिया की दौलत व मुमलकत की बातों में उलझ कर रह गई हैं। मादियत की तारीकी और रूहानियत की रोशनी में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। खुदा खुदा है, बंदे बंदे हैं, कहाँ कुव्वत इलाहिया और कहाँ ताकत बशरी, उसका इसका क्या मुकाबिला। कायनात आलम की तफसीलात और कुल अर्ज़ व समावात के हालात रब्बुल आलमीन ही खूब जानता है, या वो हजरात जानते हैं जिनको ये बातें उसने तालीम फरमाई हैं और उन्होंने दूसरों को समझाई हैं। इसलिए ऐसी आबादियाँ जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं उनकी खबरें बिल्कुल करीन अक्ल हैं, और जजीरा खिजरा को दुनिया के काबिल फ़ख्र नाज जुग्राफियाई मालूमात वालों का ना देखना भी ठीक है और खुदा वालों का देखना भी सही है। यानी किसी अम्र के नामालूम होने से उसके ना होने का यकीन नहीं हो सकता। कुछ मुकामात को अहले तहकीकात का न देखना वजूद मुकामात की नफी नहीं कर सकता। दुनिया भर की सैर व सियाहत वाले फ़ज़ाए आलम में परवास करने वाले अगर जजीरा खिजरा के हालात से मुतला नहीं हो सकते तो कोई मुज़ायका नहीं है। कादर मुतलक के सामने दुनिया की सारी मशीनें और आले बेकार हैं। कुदरत के आगे दुनिया वालों को हथियार डालने पड़ते हैं। हकीम बरहक की हिकमत के मुकाबल किसी का फ़लसफ़ा कामयाब नहीं हो सकता। तमाम आलमों की तमाम मखलूक मिलकर भी हिजाब कुदरत को नहीं हटा सकती। जो चीज़ें उसने पर्दे में रखी हैं जब तक उसकी मसलहत है वो पर्दे ही में रहेंगी। इस वक्त दुनिया वालों का जजीरा खिजरा को ना देखना और मखसूस हिस्सा अर्ज़ का उनके इल्म में ना आना उसके ना होने की दलील नहीं बन सकता। मुअजिज़ा खिलाफ अक्ल नहीं होता बल्कि सिर्फ आदत के खिलाफ ऐसी बात हुआ करती है तो वजूद में लाना उस वक्त के लोगों की ताकत बशरी से बाहर होता है। जिस के मौका पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा हुआ कि हुजूर बाहर आए और घर के अंदर बेखौफ ख़तर बड़े इत्मीनान से तलवारों के साए में हुजूर की जगह शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा सो रहे। नीचे बिस्तर रसूल, ऊपर चादर हुजूर थी। जानशीनी का फरीज़ा अदा हो रहा था। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर पहुँचे और हमरा ही परेशान हुए तो आपने अपना पाय मुबारक गार की पुश्त पर मारा। फौरन दरवाज़ा नमूदार हुआ और एक दरिया दिखाई देने लगा जिसमें कश्ती भी थी। आपने फरमाया कि घबराओ मत, अगर कुफ़ार यहाँ दाखिल होने लगे तो हम इस रास्ता से निकल जाएंगे। जब खुदा की कुदरत से यह हो सकता है कि एक ज़ात आंखों के सामने होते हुए निगाहों से पोशीदा रहे या खुश्की में दरिया नजर आ जाए, तो ये भी हो सकता है कि बहुत से पुररौनक मुकाम हजारों लाखों आदमियों से आबाद हों और आम नजरों से बिल्कुल खाली दिखाई दें। खुदावंद आलम कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाइज़ा करातल कुरआन जअलना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिराति हिजाबन मस्तूरा। यानी या रसूल, जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते एक गहरा पर्दा डाल देते हैं। मुफस्सरीन ने लिखा है कि खुदा ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों के शर से इस तरह महफूज रखा कि हुजूर किरात और जिक्र इलाही में मसरूफ रहते और ये लोग आपके पास से गुजर जाते मगर हुजूर पर किसी की नजर न पड़ती। जब कुदरत ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का ऐसा इंतजाम कर दिया था तो नायब रसूल इमाम की हिफाजत के लिए इस इंतजाम पर हैरत न होनी चाहिए कि उनकी जाए सकूनत पर दुनिया की नजरें न पड़ सकें और जहां इमाम की औलाद आबाद है उस तरफ से गुजरने वालों के और उस मुकाम के दरमियान ऐसे ऐसे हिजाब हायल हो जाएं कि वहां सिवाय समुंदर या बियाबान और सब्ज मैदान के कुछ दिखाई न दे।
اس کے علاوہ حد سکندر کا کہیں پتہ نہیں لگتا، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جو دنیا بھر کے بادشاہ برگزیدہ خطا سکندر ذوالقرنین نے تیار کی تھی، اور وہ لوہے کی دیوار ہے جو قوم یاجوج ماجوج کو حملہ سے روکے ہوئے ہے۔ یہ لوگ حضرت یافس بن نوح کی اولاد سے لاکھوں کی تعداد میں 2 گروہ ہیں۔ یہ آبادی نظر سے مخفی ہے، ان کا خروج بھی قیامت کی علامت ہے۔ جب اس کا وقت آئے گا یہ دیوار گر جائے گی اور یاجوج ماجوج کے لیے راستہ کھل جائے گا۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کا مسکن عام نظروں سے مخفی ہے، اور جب تک خدا کی مصلحت ہے مخفی رہے گا۔ ظہور کا وقت آنے پر دیکھنے والے دیکھیں گے تو جنت کا نمونہ نظر آئے گا کہ وہاں ہر طرح کی نعمت اور بہت بڑی مملکت ہے۔ حضرت خضر حضرت الیاس کو دنیا زندہ کہہ رہی ہے، مگر کسی کو ان حضرات کے مقامات رہائش معلوم نہیں ہیں۔ پھر بھی ان برگزیدگان خدا کی زندگی سے انکار نہیں ہے۔ یہی صورت امام مہدی علیہ السلام کے مقام رہائش کی ہے۔ روئے زمین پر مشرق و مغرب میں 2 بڑی آبادیاں ہیں، جن کو جا السا و جا القا کہتے ہیں۔ وہاں کے تمام رہنے والے امام مہدی علیہ السلام کے انصار ہیں۔ ائمہ علیہم السلام دین کی تعلیم کے لیے اوقات مخصوصہ میں ان مقامات پر پہنچتے رہے ہیں۔ ان لوگوں کی عمر طویل ہوتی ہیں اور ایسے قوی ہیں کہ اگر حملہ کریں تو دونوں طرف کے درمیان کی آبادی کو ختم کر دیں۔ موجودہ لوہا ان کے جسم پر اثر نہیں کر سکتا۔ ان کی تلواریں دوسری قسم کی ہیں جن کی ضرب سے پہاڑ کے بھی ٹکڑے ہو جائیں۔ یہ سب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر جہاد میں شریک ہوں گے، اور ان کے مقابلہ میں مخالفین کے تمام آلات جنگ بیکار رہیں گے۔ یہ ہر طرح کے ہتھیار والوں پر غالب ہوں گے۔ ان لوگوں کے ایسے حالات ہیں لیکن ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں۔ بہت بڑی آبادی ہے لیکن ہماری آنکھوں سے وہ بالکل ہر طرح سے پوشیدہ ہے۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کی قیامگاہ بھی نظر نہیں آتی۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو دنیا بھر کے سارے وہ خزانے اور دفینے ظاہر ہو جائیں گے جو اس وقت خلائق کی نظروں سے مخفی ہیں، اور تمام دنیا امام علیہ السلام کے قبضہ و اختیار میں آ جائے گی، اور کل جہان امام مہدی علیہ السلام کے نور سے روشن ہو جائے گا۔ اس وقت یہ سب کچھ خدا کی قدرت و رحمت سے ہوگا۔ تو کون سے تعجب کی بات ہے کہ خداوند عالم نے اس وقت بھی امام علیہ السلام کو وہ قوت و طاقت و کرامت عطا فرمائی ہے کہ روئے زمین کے ایسے علاقے قبضہ میں ہیں جن سے دنیا بھر کے صاحبان مملکت و اقتدار خبردار نہیں۔ انہی میں امام علیہ السلام کی قیامگاہ ہے کہ وہاں تک بغیر حکم کے کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ انہی میں امام علیہ السلام کے متعلقین کی رہائش ہے۔ انہی میں خدا مومنین رہتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جب اس وقت بھی امام مہدی علیہ السلام کی غیبت ہے تو امام سے متعلق بعض دیگر امور مکان وغیرہ بھی عوام الناس کے لیے حجاب غیبت میں ہیں، اور اس کا منشا کہ امام مہدی علیہ السلام نظر خلائق سے غائب ہے، یہی ہے کہ امام علیہ السلام کی رہائش دنیا والوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔